مسافر قسط نمبر 47۔ وہ سخت برہم تھی، افسردہ بھی۔ میں نے دلی دل میں یا اللہ خیر کہا اور ڈیش بورڈ میں نصب ڈیجیٹل کلاک پر وقت دیکھا۔ 11:15 کا عمل تھا۔ شہر جاگ رہا تھا۔ اس وقت تک دیہاتوں میں رہنے والے اپنی آدھی نیند پوری کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ خطرناک ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو بچا نہیں رہی تھی، لوگ اپنا بچاؤ خود کر رہے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ ٹوکا، اس پر اثر نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ اسے احتیاط سے چلانے کا مشورہ دینے کی جرات مجھ میں پیدا نہ ہوئی۔ ہم عزیز ہوٹل کی طرف گئے، پھر اوور ہیڈ برج عبور کر کے شجاع آباد روڈ پر چڑھ گئے، جہاں دن میں تنگ سڑک پر انسانوں کا کھوے سے کھوا چلتا ہے، رات کو سڑک ویران نہیں ہوتی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی باہیں بڑی تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی تھی اور بڑی جسامت والی نئے ماڈل کی گاڑی شارک مچھلی کی طرح بل کھاتی لہراتی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ میں نے پیا جی اور سخی محمد کی ڈرائیونگ کو باکمال ڈرائیونگ کا درجہ دیا تھا۔ اس کی ڈرائیونگ کو دیکھا تو جو کلمے پڑھ رکھے تھے سبھی دن میں انگنت مرتبہ دہرائے۔ اسے بارہا شاباش بھی دی، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق جہاں سے گاڑی گزر نہیں سکتی تھی اس نے رفتار کم کیے بغیر گزار دکھائی تھی۔ اس کی ٹھہری ہوئی آنکھیں اور سپاٹ چہرے کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے حواس میں نہیں تھی، اور اس کا یہ جذباتی روپ مجھ پر پہلی مرتبہ آشکار ہوا تھا۔ 20 منٹ بعد ہم ناگ شاہ چوک میں پہنچ کر شاہراہ عبور کر رہے تھے۔ میں اس طرح پہلی مرتبہ آیا تھا جس مکان میں زوراور مجھے لے گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف اینٹوں کے بھٹے پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرف بھی سڑک کے دونوں طرف بھٹوں کی اونچی اور مخصوص ساخت کی چمنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے سن رکھا تھا یہ علاقہ زرخیزی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، جبکہ آنکھوں کو بے آباد اور قدرے ویران علاقہ دکھائی دے رہا تھا۔ شاید سڑک کے قرب و جوار میں فصلیں نہیں تھیں۔ سڑک کے کنارے پر ایستادہ سفید رنگ کے سنگ میل کو دیکھ کر اندازہ کر چکا تھا ہم وہ شجاع آباد کی طرف جا رہے تھے۔ بلیل، ڈابر اور آدی باغ، چند اور چھوٹے چھوٹے سٹاپ، ورنہ بے رغبتی گام چھلکتی رہی۔ آدی باغ کے قریب آم کے باغات دکھائی دیے تھے۔ کچھ دور تک باغات کا سلسلہ ہمارے دائیں بائیں چلتا رہا، پھر ختم ہو گیا۔ میڈم کے فون کا بزر بجا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا، کال اٹینڈ کی، بولی ہاں پیا جلدی بولو، کچھ پتہ چلا؟ اسپیڈو میٹر کی سوئی 120 پر تھرک رہی تھی۔ رات کو کراسنگ کا مرحلہ مشکل ہوتا ہے، چھوٹی سی غلطی بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، مگر میڈم نے سپیڈ کم نہیں کی تھی۔ میں نے میڈم کے چہرے کے تاثرات سے بھانپ لیا کہ پیا کی رپورٹ حوصلہ افزا نہیں تھی۔ وہ بولی نہیں تم فکر نہ کرو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ موبائل جیب میں ڈالنے کے بجائے ہاتھ میں پڑھ کر اسٹیئرنگ وہیل تھام لیا اور میں نے پوچھا کچھ پتہ چلا؟ اس نے اوپر والے ہونٹ پر نچلا ہونٹ چڑھایا، سر کو نفی کے انداز میں دائیں بائیں جھٹکا اور بولی کم وقت فون کمپنی نے بوگس ماڈل جاری کر رکھے ہیں۔ پیا نے کمپنی کے فرنچائز آفس کے کلرک کے ذریعے کسٹمر سینٹر سے معلومات حاصل کی ہیں۔ سیریل نمبر فیصل آباد کا تھا اور کسی اکبر علی کے نام پر جاری کیا گیا تھا۔ ہمارے زیر استعمال تمام نمبروں کی حیثیت بھی وہی نہ ایسی ہی تھی۔ وہ فرض محال اکبر علی کو ٹریس بھی کر لیا جاتا تب بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ زیادہ امید یہ تھی کہ اکبر علی کو اس نمبر کے اجرا کا علم ہی نہ ہوتا۔ 20 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد اس نے گاڑی کی رفتار کم کی۔ سامنے نہر کی پلی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دائیں طرف گاڑی موڑ لی۔ نہر کی پٹری پر بنی سڑک پر گاڑی مچھلی کی طرح پھس رہی تھی۔ میں نے ازحد احتیاط سے کہا میڈم اب اپنے غصے پر قابو پائیں، ورنہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گی جو آپ کرنا چاہتی ہیں۔ تمہارے پاس سگریٹ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا نہیں، میں سگریٹ نہیں۔ اس سے انکارہ بھرا بولی ہم تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نہر کی پختہ پٹڑی چھوڑ دی۔ کوئی فرلانگ بھر کا کچا اور ناہموار راستہ حائل ہوا، پھر ہم دریا کے سپر بند پر تعمیر کی گئی پختہ سڑک پر چڑھ گئے۔ بائیں ہاتھ پر سپر کے ساتھ ساتھ نہر بہہ رہی تھی۔ ڈرائیونگ کی تھوڑی سی غلطی ہمیں گاڑی میں نہر میں غوطہ زن کر سکتی تھی۔ میں نے میڈم کی بلا جھجک ڈرائیونگ سے اندازہ کیا کہ یہ علاقہ اس کا بخوبی دیکھا بھالا تھا۔ دیہاتوں کو ملانے والی رابطہ سڑکیں نصف رات کو ویران ہو جاتی ہیں۔ یہ ویرانی ہمارا وقت بچا رہی تھی۔ سپر بند کے اوپر سنگل سڑک موجود تھی جس نے نہر کے پل پر دوسری سڑک کو کراس کیا۔ سڑک کے کنارے پر دو آدمی آگ جلا کر بیٹھے سینک رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بدنوں پر چادریں لپیٹ رکھی تھی۔ یہیں سے میڈم نے دائیں ہاتھ ٹرن لیا۔ ایک لمحہ کو وہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نہائے، پھر دکان کے سائے میں اندھیرے کا حصہ بن گئے۔ اس سڑک پر لوگوں کی آمد و رفت دکھائی دے رہی تھی اور سڑک کی حالت بھی خراب تھی۔ جگہ جگہ کھڈے پڑے ہوئے تھے۔ کوئی 3-4 منٹ بعد اس نے پھر دائیں ہاتھ ٹرن لیا۔ 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے پر ایک سرکاری اسکول کی مخصوص وضع کی عمارت دکھائی دی۔ میں نے گیٹ پر لگے ہوئے بورڈ کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر تیز رفتاری کے سبب گاؤں کا نام نہیں پڑھ سکا۔ سطح زمین سے کم و بیش 10 فٹ بلند تھڑے پر گھروں کا جھرمٹ دکھائی دیا۔
سڑک بل کھا کر اسی جھرمٹ میں داخل ہوئی، پھر ایس کی شکل میں گھومتی اس گاؤں سے باہر نکل گئی۔ میڈم نے گاڑی کو اس مہارت سے خوابیدہ گاؤں کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی ایس شکل کی سڑک پر گھمایا کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شکر ہوا کہ اس نے کسی مکان سے نکلی ہوئی نکر میں لینڈ کروزر گھونپ نہیں دی۔ سڑک پر جا بجا سپیڈ بریکر بنے ہوئے تھے جن کی ساکھ سے اندازہ ہوتا تھا کہ برلبے سڑک تعمیر شدہ گھروں نے اپنے بچوں کو تیز رفتار ڈرائیوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے از خود بنا رکھے تھے۔ میڈم نے کسی بھی بریکر پر سپیڈ آہستہ نہ کی، نہ بریک لگائے۔ گاڑی اچھلتی، میرا سر سے لگتا اور یہ محسوس ہوتا کہ دل جسم کے ساتھ بلند نہیں ہوا بلکہ کہیں نیچے رہ گیا ہو۔ پھر چند لمحوں بعد رکی ہوئی سانس بحال ہوتی۔ گاؤں سے نکلنے کے بعد 1-8 کلومیٹر کے فاصلے پر بائیں ہاتھ ایک سرکاری اسپتال دکھائی دیا۔ نیلے رنگ کے بورڈ پر محکمہ صحت کا مونوگرام اور گاؤں کا نام لکھا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ ابھی جس گاؤں سے ہم گزرے تھے اس کا نام پونٹا تھا۔ ہسپتال بند تھا۔ سرکاری کالونی میں روشنیاں جل رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں بجلی کی سہولت موجود تھی۔ چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میڈم نے دائیں ہاتھ گاڑی موڑ دی۔ پکی سڑک کی جگہ ایک ناہموار اور کیچڑ زدہ راستے نے لے لی۔ یہ تکلیف دہ سفر ایک کچے مکان پر منتج ہوا۔ اس نے گاڑی آم کے پرانے درخت کے نیچے روکی اور مجھے اشارہ کرتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ میں نے گن سنبھالی، اس کے آپریٹنگ سسٹم کا سرسری جائزہ لیا اور نیچے اتر آیا۔ گاڑی کے اندر گرمی تھی، باہر سردی۔ آدھے چاند کی روشنی نے ماحول کو منور کر رکھا تھا۔ گاؤں کے عین سامنے چند قدموں کے فاصلے پر کچا کھال گزر رہا تھا۔ کھال میں پانی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ میڈم گاڑی کے بونٹ ہوڈ کے ساتھ ٹیک لگائے میرے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں قریب پہنچ کر حکم کا منتظر ہوا۔ اس نے پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، بولی، ہم اس گھر میں داخل ہوں گے۔ میں نے یس میڈم کہا۔ وہ نبیتالے انداز میں کھال پر سے کود گئی۔ اس کے اعضاء میں بجلی بھری ہوئی تھی۔ میرے آگے آگے دوڑنے کسی انداز میں چلتی ہوئی چھوٹے سے کچے مکان کے پہلو میں پہنچی۔ مکان کی چار دیواری نہیں تھی۔ سامنے کی طرف ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والی لکڑیوں کی دیوار بنی ہوئی تھی۔ لکڑیوں کے ڈھیر اور مکان کے درمیان خلا تھا جس سے ہم گزر کر صحن میں پہنچے۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ کانوں کی باریک ٹہنیوں کے گٹھوں اور چند ٹوکروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ایسے وقت میں 2 کچے اور خستہ حال کمروں والے گھر کو نسبتاً چھوٹے اور نیچی چھت والے کمرے میں بکریوں کے منمنانے کی آواز گونجی۔ ان کی آواز سن کر سردی میں کانپتے ہوئے کتوں کے منہ کھل گئے اور بھونکتے ہوئے ہماری طرف آئے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے علم ہو گیا کہ وہ لڑنے پھرنے والے کتے نہیں تھے بلکہ عام نسل کے تھے جو مخصوص بھونک کر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں۔ میری حیرت کی بات یہ تھی کہ میڈم نے بھی کتوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، وگرنہ میرے دیکھنے میں آیا تھا کہ شہری لوگ کتوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ نہیں ڈری بلکہ صحن اور کمروں کے بیچ بنے ہوئے فٹ پاتھ پر بلند تھڑے پر کھڑی ہو کر چکانی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی اسرت زدہ مزدور یا سپی کا گھر دکھائی دیتا ہے۔ کتوں کی پرجوش آوازیں احتجاج میں بدل گئی، پھر ان پر نالا پھونکا کا احساس ہونے لگا۔ میں نے دھبکا گار کر بھگا دیا۔ وہ بکری والے کمرے میں گھس کر کوکو کرنے لگے۔ میڈم بولی، تم یہی رکو، میں اندر جاتی ہوں۔ اس نے 2 کواڑوں والا سال خوردہ دروازہ دھکیلا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ بولے سے بولی، اماں، سیمو۔ جواب میں ایک لاغر مردانہ کھانسی کی آواز ابھری۔ وہ بولی، بابا کیڑا ہے؟ کھانسنے والے نے بیزار لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اندھیرے کمرے میں گھس گئی۔ میں دم بخود کھڑا کمرے کے ادھ کھلے دروازے کو گھورنے لگا۔ یہ ماجرا میری فہم و فراست سے بالاتر تھا۔ تجسس کے مارے تھلے پر چڑھ گیا۔ دروازے کے قریب جا کر سین کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرے عقب میں میڈم کی مدھم سی آواز سنائی دی، بابا تیرے پاس ماچس ہے؟ میں نے اسے پہلی مرتبہ سرائکی شائستہ اور رواں اردو بولتے دیکھا تھا۔ اس کے ایک ہی جملے نے مجھ پر آشکار کر دیا کہ اس کی مادری زبان سرائکی تھی۔ چند لمحوں بعد دیا سلائی جلانے کی آواز سنائی دی، پھر میرے پیروں تلے کی زمین پیلی ہو گئی۔ کمرے میں لالٹ ہو گئی تھی جس کی روشنی کھلے کواڑ سے چھن کر تھڑے پر روشنی کی لکیر کھینچنے لگی تھی۔ بوڑھی کھانسی بدستور سمک خراشی کر رہی تھی۔ میڈم بولی، بابا، اماں اور سیمو کہاں ہے؟ تو کھانسی تھم گئی۔ تو چندو ہے نا؟ وہ بولی، ہاں بابا میں چندو ہوں۔ یہ بول، وہ دونوں کدھر ہیں؟ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ بوڑھی آواز میں بلا کی نفرت گھل گئی۔ وہ مرے ہیں جی ہیں، تجھے کیا؟ چل جیسے آئی ویسے پلٹ جا، یا نہ تو تیری کوئی ماں رہتی ہے اور نہ ہی سیمو، چل میری نظروں سے دور ہو جا۔ دریا کی خنکی ماحول میں رچی ہوئی تھی۔ ہاتھ پاؤں شیل کرنے والی سردی بوڑھے کے چند بول سن کر ذہن سے محو ہو گئی اور میری گردن پر چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ میڈم منت سماجت کر رہی تھی، اماں اور سیمو کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر بڈھا اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر میڈم کی جھلائی آواز سنائی دی، بابا مجھے سیدھی طرح بتا کہ وہ کہاں ہے۔ اچھا یہی بتا دے کہ تجھے کون باندھا گیا ہے۔ پرے دفع ہو جا کل موہی،
مجھے ہاتھ نہ لگا۔ میڈم کی بھرائی ہوئی شکست خوردہ آواز ابھری، خدا کے لیے بابا، ان کی جان پر بنی ہے، اگر تو نے مجھے کچھ نہ بتایا تو وہ مر جائیں گے۔ اگر ان کے دن پورے ہو گئے ہیں تو کوئی مائی کا لال انہیں نہیں بچا سکتا۔ نہ ہاتھ لگا، نہ کھول، مجھے بندہ رہنے دے۔ نی پرا دفعہ تھی ونج۔ میں دروازے کے مزید قریب ہو گیا۔ ایسے وقت میڈم نے مجھے بلایا۔ میں جھٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر میرے لیے بڑا حیرت ناک تھا۔ 3 چارپائیوں میں سے 2 خالی تھیں، ان پر بستر کھلے پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان پر سونے والوں کو بستر سمیٹنے کی مہلت نہیں ملی۔ تیسری چارپائی پر ایک بوڑھا رضائی میں لپٹا پڑا تھا، اس کے سر پر میڈم کھڑی تھی۔ سرے والی دیوار کے ساتھ ایک پرانی چیتھوں میں لپٹی ہوئی بیساکھی نظر آ رہی تھی۔ میں قریب ہوں تو میڈم بولی، اس کے ہاتھ کھولو۔ مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ میں نے رضائی کھینچ کر ایک طرف کی۔ بڈھا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، جو ہی میری نظر کے نیچے دھڑپڑ پڑی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بالش بھر لمبی دھان ران کے نیچے بستر خالی تھا، وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ میڈم کو غلیظ گالی دے رہا تھا اور مجھے بھی بار بار پرا دفعہ تھی ون کہہ کر جھٹک رہا تھا۔ میں نے اس کی غصے کی پرواہ نہ کرتے اسے لٹا دیا۔ وہ تڑپا میری گرفت سے نکلنا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ میں نے اس کی پوچھ پر بندھے ہوئے ہاتھ کھولے اور قدرے سخت لہجے میں کہا، بتاؤ تمہیں کس نے باندھا اور کیوں؟ وہ سیدھا ہوا۔ لالٹن کی پیلی روشنی میں اس کے چہرے پر نظر پڑی تو دل عجیب سے تعصب اور دکھ سے معمور ہو گیا۔ وہ بہت نحیف اور معمر تھا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر بےحد درستی کے آثار مترشح تھے۔ غصے کی شدت سے سانس دھونکی کی طرح چل رہی تھی اور رہ رہ کر کھانسی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ ٹھیٹھ سرائکی میں بولا، بدماشی نہ دکھا اور مجھے میرے ہار پر چھوڑ کر چلا جا۔ اس بے حیا کو بھی لے جا، اسے سمجھا دے کہ اس کا یہاں کوئی نہیں رہتا۔ ہم سب مر بھی جائیں تب بھی اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ سمجھاتا کیوں نہیں ہے اسے؟ لے جانا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور بڑی نرمی سے کہا، بابا ہم ابھی چلے جائیں گے، بس اتنا بتا دو کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ میں اس پر کھانسی کا دورہ پڑا، چند لمحوں میں بدحال ہو کر ایک طرف گر گیا۔ بولا، ہائے میری بکریاں بھوکی پیاسی ہیں، ہائے اس کلموہی کو باہر بھیج دے، میں بتاتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر میڈم کو دیکھا جس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ طویل سانس حلق سے اتار کر بولی، ٹھیک ہے بابا، میں باہر جا رہی ہوں، اسے بتا دے ساری بات ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ نہیں وانج بھرا کالے منہ والی جیڑا زان تھی بڑا ہاں نا، تیرے ہتھوں تھی گیا ہا، بس تو چیخے تھے وانج مگرول ہے وانج۔ بابا بفر گیا، اس کے منہ سے بلغم امیز رال نکل کر داڑھی کو بھگونے لگی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی بالش بھر کی رانے پیٹنے لگا۔ میرے اشارے پر میڈم میرے عقب سے گزر کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے بڈھے کی کمر تھپ تھپائی، ارد گرد دیکھا، پانی دکھائی نہیں دیا۔ پوچھا، بابا پانی کہاں رکھا ہے؟ ہاں مجھے پانی ادھر گھڑا پڑا ہوگا، ادھر دیکھ۔ اس نے اپنے سرے والی دیوار کی جڑ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جلدی سے گھڑا جھکایا، وہ مٹی کے پیلٹ جسے مقامی زبان میں ٹھوٹا کہا جاتا ہے بھرا اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے بندھا پڑا تھا، پیاسا تھا، پورا ٹھوٹا خالی کر گیا۔ یک بستہ پانی رگوں میں سردی اتار گیا۔ وہ چھاتی پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگا۔ کچھ افاقہ ہو تو میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ تھک گیا، شکست خوردہ انداز میں سر ہلا کر بولا، تو کون ہے؟ اور جو کوئی بھی ہے مجھے کیا؟ وہ ظالم مجھے باندھ کر میری زال اور میری سیموں کو اٹھا کر لے گئے۔ اس نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ اس کی بات مان لی گئی اور میڈم بادل نخواستہ کمرے سے چلی گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی اسرت و افلاس میں بجھنے والی آنکھیں ابھی تک شعلہ بار تھی۔ میں جلدی سے پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ دھمی ویلا ہا، ہائے بھوک تو آندریاں تڑدیاں کھڑے ہیں، کچھ کھاون کیتے چائی ودا ہے، یعنی کہ صبح کا وقت تھا، ہے بھوک سے آنتیں ٹوٹ رہی ہیں، کچھ کھانے کو لیے پھرتے ہو؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے پوچھا، کون لوگ تھے؟ وہ بیٹ سے آئے تھے، بیٹ خیرپور سے، ایک کو تو دیکھا تھا، ہائے ہائے وہ کمینہ پیرو ماچھی تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے بتایا، پھر کھانسنے لگا۔ اس کی حالت خاصی ابتر تھی۔ بیساکھی مجھے دو، میری بکریاں بھوکی پیاسی ہیں۔ پیرو ماچھی تمہاری بیوی بیٹے کو کیوں اٹھا کر لے گیا؟ اس نے بتایا تو ہوگا۔ میں نے بیساکھی پر ہاتھ رکھا۔ اس بے حیا نے مجھے مارا پیٹا، مگر بتایا نہیں کہ وہ کیوں میرے بوڑھے چہرے پر کلنک ملنا چاہتا تھا۔ کسی کو منہ دکھانے کے لائق اس کلموہی نے نہیں چھوڑا۔ اب وہ میری جھولی میں زہر کی پویا رکھ کر گیا ہے۔ پتہ نہیں خدا ہم جیسے لولے لنگڑے غریبوں کو کیوں زندہ رکھتا ہے، اٹھا کیوں نہیں لیتا۔ بس اب تو جا چلا جا، اس بے حیا کو بھی ساتھ لے جا۔ اس نے مٹھی پر داڑھی رکھ چھوڑی تھی جو اس وقت اس کے منہ سے نکلنے والی رطوبت سے تر ہو گئی۔ اس کا جسم زندگی کی ٹہنی سے جڑے پیلے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اتنا بتا دے کہ یہ بیٹ خیرپور کس طرف ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ کیا تجھے بیٹ کا بھی پتہ نہیں؟ دریا کے پاس ہے، وہ کمینی جانتی ہے، اس سے جا کر پوچھ لے۔
اس نے ہاتھ لہرا کر کہا اور پھر اپنی بیساکھی تھام لی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ بیٹھا رہے، میں اس کی بکری کو دیکھتا ہوں۔ اس نے مجھ پر ایک غصیلی نظر ڈالی اور نفرت سے زمین پر تھوکتا بیساکھی کے سائے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بدن کی غیر معمولی لرزش خدشہ پیدا کر رہی تھی کہ وہ رات کی سردی میں کمرے سے نکلے گا تو ٹھٹک کر مر جائے گا۔ میں نے اسے بات سمجھانا چاہی مگر اس نے میری بات پر کان نہ دھرا۔ میں اس سے پہلے کمرے سے نکلا، میڈم کو مضطربانہ انداز میں دروازے کے سامنے تھڑے پر ٹہلتے پایا۔ مجھے دیکھ کر فوراً میرے قریبے بولی، ہاں کچھ بتایا بابا نے؟ میں نے جلدی سے بتا دی ہے مگر وہ غضب کی سردی باہر نکل کر اپنی بکری کو چارہ ڈالنا چاہتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ سردی سے مر جائے گا، اسے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ بولی اسے کمرے میں روکو، لالٹین اور کوئی برتن مجھے لا دو، میں اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا ویسا کیا کر لے گی؟ مگر اس مجھے ڈانٹا، جلدی کرو شہریار، ہمارے پاس سوال جواب کا وقت نہیں ہے۔ میں الٹے قدموں بڈھے کے پاس آیا۔ وہ بیساکھی کے سارے چلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بیساکھی چھین کر دوسری چارپائی پر ڈالی، اسے چارپائی پر دھکیل کر لحاف میں لپیٹا اور کہا، یہیں پڑے رہو، میں تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ کرتا ہوں، تمہاری بکریوں کو بھی چارہ ڈال دیتا ہوں، ایسی حالت میں باہر نکلے ہی گر جاؤ گے۔ اس کے من میں نفرت کا اتنا بڑا الاؤ جل رہا تھا کہ اسے میرے ہمدردی آمیز رویے نے بھی نرم نہیں کیا۔ مجھے گالے دیتے ہوئے لحاف سے نکلنے لگا۔ میں نے اسے بھر لحاف میں لپیٹا اور سخت لہجے میں کہا، جو کہہ رہا ہو وہ کرو۔ نہ جانے کس ڈھیٹ مٹی سے بنے ہوئے ہو کہ اپنے فائدے کی بات بھی نہیں سمجھتے، یا کچھ کھانے کو پڑا ہے؟ اس نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ کمرے کے اس گوشے میں دیوار پر لکڑی کا ایک تختہ دکھائی دے رہا تھا، نیچے چند میلے اور پرانے برتن پڑے تھے۔ میں نے لالٹین اٹھائی اور برتنوں کی تلاشی دی، ایک ٹوٹے ہوئے کناروں والی بالٹی اٹھا لی، تندوری میں لپٹی ادکھائی روٹی بھی مل گئی تھی، اسے بڈھے کے پاس رکھا اور بالٹی اور لالٹین لے کر باہر آ گیا۔ میڈم نے میرے ہاتھوں سے بالٹی اور لالٹین چھینی، مجھے بڈھے کے پاس رکنے کا حکم دیا اور بکریوں والے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ وہ بڈھے کو پلانے کے لیے، بکریوں کا دودھ دوہنے کے لیے گئی تھی۔ پیرو ماچھی اپنا کام پایا تکمیل تک پہنچا کر رخصت ہو گیا تھا۔ اس ویرانے میں اسے یہ معمولی سا کام سر انجام دینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی، کیونکہ یہ عملی طور پر قانون بے دست و پا تھا۔ دریا کے دونوں طرف بیٹ کا وسیع و عریض علاقہ جرائم پیشہ لوگوں کے محفوظ پناہ گاہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں رہنے والے لوگ انہی کے رحم و کرم پر زندگی گزارا کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے خلاف پولیس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا تو یہ لوگ فوری طور پر بیٹ میں چھپ جاتے تھے۔ جو ہی پولیس ناکام ہو کر واپس جاتی، یہ مورچوں سے نکل کر اس پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑتے تھے۔ پولیس کے دوبارہ آنے تک میدان صاف ہو چکا ہوتا۔ انگن تجربوں کے بعد ان غریب کاشتکاروں اور مزدوروں نے کار مفاہمت سیکھ لیا تھا۔ مجھے پونٹا کے سرکاری ہسپتال سے لے کر اس کچے مکان تک کوئی زینب دکھائی نہیں دیا تھا۔ مکان کے اطراف دور دور تک کوئی گھر آباد نہیں تھا۔ سکوت میں حشرات الارض کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایسے مجھے میڈم کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا مگر محتاط رہنا ہمارے دھندے کا بنیادی تقاضا تھا۔ میں نے چکنے انداز میں صحن کا جائزہ لیا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی کوئی حرکت دیکھنے کو نہیں ملی تو مطمئن ہو کر اندھیرے میں احتیاط سے چلتا بڈھے کے پاس پہنچا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، ادھر دیا پڑا ہے، وہ جلا دو۔ میں نے اس کی نشاندہی پر دیا سلائی کی مدد سے ٹین کا بنا ہوا ننھا سا دیا جلا دیا۔ مٹی کے تیل کی بو کمرے میں پھیل گئی مگر مجھے بڈھے کے نقوش دکھائی دینے لگے۔ وہ رضائی کی بکل مار کر چارپائی کے وسط میں بیٹھا ہوا کھانس رہا تھا، سینے کو سہلا کر اپنی کھانسی پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نفرت کے غیر معمولی تاثرات مستقل طور پر سب دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس دور افتادہ اور ناخواندہ شخص کو میڈم کے وجود سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ میرے حصے میں وہی رویہ آیا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، بابا پیرو ماچھی کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ اس نے بولنا چاہا مگر کھانسی نے بولنے کی مہلت نہ دی۔ اس نے اپنی انگلیاں پھیلا کر مجھے حملہ آوروں کی تعداد بتائی۔ 4۔ میں نے پوچھا، ان لوگوں سے تمہاری دشمنی کیا ہے؟ اس نے پانی کا اشارہ کیا۔ میں نے ٹھوٹا تھمایا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد وہ بے بسی آمیز بیزاری سے بولا، میری کیا مجال کہ میں پیرو ماچھی سے دشمنی مول لوں؟ وہ اس علاقے کا بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے کی جرات نہیں کرتا، بڑا ہو یا چھوٹا۔ میں ایک ٹانگ پر پھدک کر زندگی گزار رہا ہوں، جینا چاہتا تو جی نہیں سکتا، مرنے کی دعا کرتا ہوں تو دعا پوری نہیں ہوتی، خدا جانے مجھے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے پیرو ماچھی سے پوچھا نہیں کہ وہ ان معصوموں کو کیوں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے؟ پوچھا تھا۔ جواب میں اس کے ساتھی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ پھر کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کا چہرہ بے بسی کی اماجگاہ بن گیا۔ اس کی حالت زار ہی ایسی تھی، بھلا ٹانگ سے معذور شخص جو زندگی کی آخری کیری کو پانی لگانے جا رہا ہو، ضعیف اور بے حد ناتواں ہو، وہ کس طرح 4 ہٹے کٹے اور اسلحے سے لیس ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ میرے دل میں ہل کورے لیتا تھا جب میری زبان پر آ گیا۔ پوچھا، بابا
تم میری میڈم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ اسے میری بات کی سمجھ نہ آئی، حیرانی سے بولا، کون میڈم؟ میں تو کسی میڈم کو نہیں جانتا۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ لڑکی جسے تم گالیاں دے کر کمرے سے نکال دیا ہے۔ اس کا مدقوق چہرہ مزید بجھ گیا، فرط نفرت سے غلیظ گالی دے کر بولا، اس حرام زادی کی تو اس کا نام لینے سے میری زبان پلید ہو جاتی ہے، تم کوئی اور بات کرو۔ ایسے وقت میں میڈم نے مجھے پکارا، وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ مستعدی سے باہر آیا، اس نے بالٹ اور لالٹن مجھے تھمائی اور سرگوشی کی، شہریار اسے مت کرے دو، تم اس سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لیا، میں تمہیں بتا دوں گی باقی کچھ۔ اس کے لہجے کی تلخی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، مجھے شرمندگی ہوئی۔ بالٹی پکڑ کر بے ترتیب پڑے ہوئے برتنوں کے پاس گیا، ایک پیالے میں دودھ ڈالا، بڈھے کو تھمایا اور پینے کا حکم دیا۔ وہ بھوکا تھا، بھوک انسان کو توڑ دیتی ہے۔ وہ جس سے نفرت کرتا تھا، جس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اسی کے ہاتھ کا دوہا دودھ بغیر سانس لیے حلق میں اتار گیا۔ میں پلٹ کر دروازے میں آیا، وہ دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر بولی، بابا نے دودھ پی لیا؟ میں نے کہا، جی میڈم، مزید کچھ پوچھنا ہے بس؟ وہ بولی، نہیں، وہ کچھ اور نہیں بتا سکتا، آ جاؤ۔ میں نے الوداعی نظر بڈھے پر ڈالی جو اپنی دھنسی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میڈم لکڑیوں اور کمرے کے بیچ کے خلا سے گزر کر باہر جاتی دکھائی دی۔ میں تیز سے قدموں سے چلتا اس کے برابر پہنچا، پھولی ہوئی سانسوں میں بولا، میڈم وہ اکیلا پڑا رہے گا؟ میرا اشارہ بڈھے کی طرف تھا۔ وہ اختصار سے بولی، پہلے بھی تو پڑا تھا، اب بھی پڑا رہے گا۔ اس نے کچھ مزید بتایا، اس نے باقی باتیں سنی تھی جس دوران وہ دودھ ہو رہی تھی۔ اس دوران ہونے والی باتیں میں نے جلدی جلدی اس کے گوش گزار دی۔ پھر ہم دونوں خوش گوبر پر چلتے ہوئے اپنی لینڈ کروزر کی طرف بڑھے۔ ایسے میں میڈم ٹھٹک کر رک گئی، ایڑیوں کے بل گھومی، چہار جانب دیکھ کر رک گئی، بولی، خطرہ۔ اس کے ساتھ اسے چھلانگ لگائی اور مجھے ساتھ لیتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ ایسے ہی وقت میں فائر کی ہولناک آواز سے فضا گونج اٹھی، میری اوپر کی سانس اوپر اٹک گئی۔ چند لمحے پہلے میڈم جہاں کھڑی تھی وہاں اجڑتی ہوئی گولی زمین پر لگی تھی۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اب تک گولی اس کی ٹانگوں میں سوراخ کر چکی ہوتی۔ میں پہلو کے بل اپنی گن پر گرا تھا، اس کی مزل میری پسلیوں میں چبھی۔ میڈم مجھ پر لمحہ بھر کو گری، پھر لڑک کر ایک طرف ہو گئی۔ میں مخالف سمت میں کھسک کر دور ہو گیا۔ ایسے وقت ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی۔ پہلی مرتبہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ فائرنگ کرنے والا کہاں موجود تھا، اب پتہ چل گیا تھا جو کوئی بھی تھا۔ فلان کزور پر سایہ فگن آم کے بڑے درخت کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اس نے دوسرا برس مارا، مگر تب تک میں کچی اینٹوں کے ڈھیر کے عقب میں پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بارشوں میں گلی اینٹوں کی 3 فٹ بلند ڈھیر اور میرے عقب میں کمرے کی کچی دیوار میں گولیاں لگ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ فضا میں بارود کی بو پھیل گئی اور ترتراہٹ کی خوفناک آواز بازکش کی صورت چاروں طرف گونجنے لگی۔ میں نے سر نکال کر میڈم کی طرف دیکھا، وہ کہیں دکھائی نہیں دی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کہیں چھپ کر ٹارگیٹ فائرنگ سے محفوظ ہو گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے اچانک خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے ہم دونوں کی جان بچا دی تھی۔ باوجود کہ فوری طور پر خطرے کی نوعیت کو بھانپ نہیں سکی تھی، مگر اس نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ بہت تھا۔ میں نے اپنی گن سیدھی کی، لاک پن ہٹائی اور کرولنگ کرتے ہوئے اینٹوں کے ڈھیر کی داہنی اخیر تک پہنچ گیا۔ آم کے درخت کی طرف رخ کر کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دبی سیاہی میں چھپے ہوئے کھوجنے لگا۔ فاصلہ زیادہ تھا، چاند کی ناکافی روشنی اور درخت کا غیر معمولی گھنیرا پن وہ تب تک میرے نظر میں نہیں آ سکا جب تک شاخیں ہل کر اس کی موجودگی کی نشاندہی نہ کر دیتی یا اس کی گن کا شعلہ اگلتا دہانا نظر نہ آتا۔ ایسے وقت میں مکان کے اکلوتے راستے کی مخالف جانب سے کسی ٹریکٹر کے گھر گھرانے کی آواز سنائی دی۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ میرے اعصاب تن گئے، مجھ پر آشکار ہو گیا کہ ہم دونوں طرف سے گھیرے میں لے جا چکے تھے۔ یہ چھوٹا سا مکان ہماری مقتلگاہ بننے والا تھا۔ میڈم کے پاس گن نہیں تھی، ایک چھوٹا سا پسٹل تھا جس کی رینج کم تھی، وہ صرف قریب آنے والے کو نشانہ بننے میں لے سکتی تھی۔ میرے پاس گن تھی مگر گولیوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ ایک میگزین گن میں لوڈڈ تھی، دوسری میری پہلو کی جیب میں تھی۔ یہ امونیشن بھرپور مدافعت کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ حملہ کے پاس یقینی طور پر اسلحہ زیادہ مقدار میں موجود تھا۔ مجھے نہ صرف اپنی جان بچانی تھی بلکہ اپنی میڈم کو بحفاظت اجنبی دشمنوں کے خونی حصار سے باہر نکالنا تھا۔ ٹریکٹر کی گھرگھراہٹ بکری والے کمرے کے قریب پہنچ گئی۔ اس وقت یہاں کسی دوست یا غیر متعلق شخص کی آمد توقع نہیں تھی۔ جو بھی آیا تھا وہ ہمارے خون کا پیاسا تھا۔ ٹریکٹر کی کمزور بریک، لیدر چیخے، پتہ چلا کہ ٹریکٹر رک گیا تھا۔ ایسے وقت میں اس جانب سے فائر کی آواز گونجی۔ فائر پسٹل سے کیا گیا تھا، شاید میڈم نے کیا تھا۔ یہ قیاس تھا کیونکہ پسٹل اور ٹریکٹر پر آنے والوں کے پاس بھی ہو سکتا تھا۔ عام پر مچان بچا کر بیٹھنے والے شکاری کو باور ہو چکا تھا کہ وہ اپنا نشانہ تب تک نہیں بنا سکتا جب تک میں اینٹوں کی ڈھیر کی اوٹ میں دبکا ہوا تھا۔ تبھی اس نے دوبارہ فائر نہیں کیا بلکہ مائل با انتظار ہو گیا۔ میری حالت بھی بینہ یہی تھی۔
فرق یہ تھا کہ وہ شب بھر انتظار کر سکتا تھا جبکہ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں نے اینٹ کا بڑا ٹکڑا اٹھایا، لیٹ لکڑوں کے ڈھیر کی طرف اچھال دیا۔ کھٹکا ہوا، شکاری میرے دام میں آ گیا۔ اس نے فوراً اس طرف فائر کر دیا۔ میں اسی طاق میں تھا۔ جو ہی مجھے گن سے نکلنے والے شعلے نے اس کی لوکیشن کی خبر دی، میں نے نشانہ لینے اور فائر کرنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کی۔ فضا ایک دلدوز چیخ سے تھرا گئی اور وہ ٹہنیوں پر سے پھسلتا ہوا لینڈ کروزر کے موٹے پائپ والے بمپر پر زوردار آواز کے ساتھ گرا، پھر زمین پر ڈھلک گیا۔ کھال کے باہر گرنے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا تھا، زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا یا سنبھل کر میرے خلاف پوزیشن سنبھال چکا تھا، معلوم نہ ہو سکا۔ مکان کی دوسری جانب پسٹل کے فائر کے بعد دو طرفہ فائرنگ ہونے لگی۔ پسٹل کے فائر کے جواب میں دو گنیں آگ اور دھماکے اگلنے لگی تھی۔ میرا اس طرف پہنچنا خطرناک اور مشکل ہونے کے باوجود نہایت ضروری تھا۔ اپنے عقب میں کمرے کی بلندی کا اندازہ کیا، وہ مشکل 9-10 فٹ بلند تھا۔ سرکنڈوں کی مدد سے بنائی گئی چھت 1-1.5 فٹ باہر نکلی اور جھکی دکھائی دی۔ دیوار پر مٹی کا لیپ کیا ہوا تھا۔ ایسی دیوار پر چڑھ کر چھت پر سورج سے پہنچنا ممکن نہیں تھا، وہ بھی اس حالت میں کہ مجھے اندازہ تک نہ تھا کہ میری گولی کا شکار بننے والے شخص کے علاوہ کوئی میری طاق میں چھپا ہوا تھا یا میدان صاف ہو چکا تھا۔ میں سین عبور کر کے محاذ تک ایک دم پہنچنے کے بجائے میڈم اور دشمنوں کی پوزیشنوں کا جائزہ لینا چاہتا تھا تاکہ میرے ہاتھوں میڈم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بجلی کی سی مستدی سے پہلو کے بل کروٹیں لیتا ہوا لکڑیوں تک پہنچا۔ مجھ پر کوئی فائر نہ ہوا تو حوصلہ پکڑا اور اچھل کر کمرے کی لکڑوں کی جانب والی دیوار سے چمٹ گیا۔ یقین ہو گیا کہ میرا شکاری میری گن سے نکلنے والی گولی کا شکار ہو چکا تھا۔ میں دوڑتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ فائرنگ کی آواز سے اندازہ ہوا کہ میڈم مکان کی دوسری جانب نرغے میں آئی ہوئی تھی۔ میں نے کھانسے بڈھے کو نظر انداز کرتے ہوئے جو بھی دروازے کی کنڈی لگائی، اوپ کی بلیوں پر پیر رکھ کر بندر کی سی پھرتی سے اچھلتا ہوا چھت پر پہنچ کر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ چھت پر لیپ کی ہوئی چکنی مٹی رات کی تمام تر خنکی سمیٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ یکلخ سرد ہو گئے۔ کھڑے ہونے میں قباحت تھی کہ کوئی آوارہ گولی میرا سینہ چھلدی نہ کر دے۔ پہنیوں اور چھاتی کے بل پر آگے کھسکتا ہوا چھت کے کنارے پر پہنچا۔ منڈیر نہیں تھی۔ سرکنڈے بکریوں والے کمرے کی چھت پر جھکے ہوئے تھے۔ اس اثنا میں فائرنگ تھم گئی۔ میں آہستگی سے نیچے چھت پر اترا اور کالنگ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ جہاں چھت کی ڈھلان شروع ہوئی وہیں رک کر اپنے سامنے پھیلے ہوئے کھیت کو دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، تاہم درختوں کے نیچے اندھیرا تھا۔ کھیت میں برابر استادہ آم کے دو درختوں کے عین بیچ میں ٹریکٹر دکھائی دیا۔ قرب و جوار میں کوئی موجود نہ تھا، اگر کوئی تھا تو وہ کہیں چھپا ہوا تھا۔ مجھے میڈم کہیں چھپی دکھائی نہیں دی۔ میرے اندازے کے مطابق اسے مکان کے قریب کہیں موجود ہونا چاہیے تھا۔ اس خستہ حال کمرے سے کچھ فاصلے پر ایک مٹی کی 10-12 فٹ لمبی کھرلی بنی ہوئی تھی، جس میں غالباً بکریاں چارہ کھاتی تھی۔ کھرلی کی اردر ٹہنیوں کی مدد سے 10-15 فٹ کا جنگلہ نما کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کی دائیں جانب 5-7 قدموں کے فاصلے پر گوبر اور کوڑے کرکٹ کا ڈھیر دکھائی دیا۔ اس ڈھیر کے پار ایک کھال واقع تھا جو اس کھال سے نکلتا تھا جس پر ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ میرے بائیں ہاتھ پر تحت نگاہ کھلا کھیت واقع تھا جس میں شاید گندم کاشت کی گئی تھی۔ اس کو درمیان سے چیرتا کھال نظر آ رہا تھا جو تحت نگاہ خالی تھا، یعنی میڈم اور اس پر حملہ کرنے والے میرے سامنے یا دائیں جانب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں جب میں مایوس ہونے لگا تھا، مجھے گوبر کے ڈھیر پر ایک ابھرتا ہوا سر دکھائی دیا۔ میں نے گن سیدھی کی اور نشانہ لیا۔ میرے فائر کرنے سے لمحہ بھر بیشتر فائر کی آواز گونجی۔ ڈھیر کے اوپر والے حصے میں لگنے والی گولی یقینی طور پر کسی گن کے دہانے سے نکلی تھی۔ میں لبلبی دباتے رہ گیا۔ ڈھیر کے عقب سے ایک فائر ہوا۔ فائر اس چھت کے جھکے ہوئے کنارے پر لگا جس پر میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ فائر پسٹل کا تھا۔ اندازہ ہوا کہ ڈھیر کے پیچھے میڈم چھپی ہوئی تھی اور دشمن میرے نیچے کہیں آس پاس مورچہ زن تھا۔ میں نے بطور احتیاط اپنی گاڑی کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری گولی کا نشانہ بننے والا کام آ چکا تھا۔ میں مزید آگے کھسکا، کافی قریب تک دیکھنے کا قابل تو ہو گیا مگر کوئی شخص چھپا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ میں نے فوری طور پر چھت سے اترنے کا فیصلہ کیا اور بائیں طرف کروٹیں لیتا ہوا کنارے پر آیا۔ جو ہی میں نے اترنا چاہا، جو ٹہنیوں کے خاردار جنگلے کے بائیں نکر میں ایستادہ کیکر کے تنے سے چمٹا ہوا شخص دکھائی دے گیا۔ اس نے گہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور بادل نظر میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میری نظر اچانک اس پر پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا نشانہ لیا مگر فائر نہ کیا۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ میڈم نہیں تھی، دشمن تھا۔ محض پسٹل کی فائر کی بنیاد پر میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ گوبر کے ڈھیر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ممکن تھا کہ اس نے کسی ایک دشمن پر قابو پا کر اس سے گن چھین لی ہو۔ اسے جب تک اس کی پوزیشن کا حتمی علم نہ ہو جاتا
میں کسی پر بھی فائر کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ دکھائی دینے والے کو نشانے میں رکھتے ہوئے میں نے الجھ کر گوبر کی طرف دیکھا۔ چھپا ہوا سر تھوڑا بلند ہوا، چاند کی روشنی میں اس کے سر پر کچھ چیز چمکی، بس ایک لمحے کے لیے، اور میں نے گردن موڑ کر اپنا نشانہ درست کرتے ہوئے فائر کر دیا۔ فائر کی کر کے تنے میں لگا۔ چھپے ہوئے شخص کو اندازہ نہ ہو سکا کہ فائر کس طرف سے کیا گیا تھا، اس لیے گھوم کر درخت کی دوسری جانب نہ گیا بلکہ وہیں کھڑا رہا۔ میں نے دوسرا فائر کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ گولی اس کی چھاتی اور ٹانگوں کے درمیان پیٹ میں کہیں لگی تھی۔ اس کے حلق سے بھیانک چیخ برآمد ہوئی اور وہ تنے کے ساتھ گھوم کر اوجھل ہو گیا۔ میں نے آنکھیں جھپکے بغیر تنے کو دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح بائیں جانب گر گیا۔ وہ یقیناً تڑپ رہا تھا، مگر اس منظر کی دید کا شرف حاصل نہ ہو سکا کیونکہ فاصلہ اور اندھیرا حائل تھا۔ میں نے بطور احتیاط اس کے بدن میں ایک اور گولی اتار دی۔ محسوس ہوا تھا کہ وہ کوئی بالش بھر اچھلا تھا۔ اس کے ساتھی نے ڈھیر پر اوپر تلے 4-5 گولیاں پھونکی، پھر دبک گیا۔ شاید اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی کو لگنے والی گولیاں پسٹل کی نہیں بلکہ گن کی تھی۔ اس نے خود کو محفوظ خیال کرتے ہوئے فائرنگ روک کر پوزیشن بدلنے کا فیصلہ کیا اور اسی کوشش میں مجھ پر آشکار ہو گیا۔ نظر تو نہیں آیا مگر مجھے احساس ہو گیا کہ وہ دیوار کے نہایت قریب چھت کی دوسری طرف نکلے ہوئے سرکنوں کے نیچے کسی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ سکتا تھا، میں نشانہ لے سکتا تھا کہ پیچھے چھپی ہوئی میڈم اسے ٹارگٹ بنا سکتی تھی۔ یہ تو شکر ہوا تھا کہ میڈم کے سر پر بندھا ہوا سنہرے رنگ کا ہیئر بینڈ چاندنی میں چمک کر میری مشکل آسان کر گیا تھا اور میں ایک سورما چت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میڈم شاید مجھے دیکھ چکی تھی، اسے چیخی، وہ اسی دیوار کے سائے کے چھپا ہے، فائر! اس کی باریک اور تیز آواز سناٹے میں گونج گئی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ دشمن گھبرا جائے اور اپنے مورچے سے نکل کھڑا ہو جائے۔ وہ کامیاب رہی تھی۔ مورچہ زن اپنی پوزیشن بدلنے پر مجبور ہو گیا تھا اور ڈھیر پر اندھا دھند فائرنگ کرتا ہوا میری دائیں طرف بڑھا۔ پھر مجھے اس کی موجودگی کا اندازہ ہو گیا۔ وہ کمرے کے نکڑ پر پہنچ کر دوسرا رخ لے چکا تھا۔ چونکہ ابھی تک کسی شخص کی موجودگی کا شبہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں کوئی خطرہ مول لیتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بھاگ کر کمرے کے نکڑ پر پہنچا۔ میڈم کی آواز گونجی، اسی دیوار کے پاس، اسی سیدھ میں بھاگ رہا ہے، فائر کرو۔ میں نے اندازے کی بنیاد پر فائر کیا جو خطا گیا۔ میڈم پھر چیخی، لکڑوں کی طرف۔ میں نے جھک کر نیچے دیکھا، وہ نظر نہ آیا۔ میں اونچے کمرے کی چھت پر چڑھ کر بھاگا، نکڑ میں گیا، اسے لکڑوں کے ڈھیر کی اوٹ میں دوڑتے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو دکھائی دیا، پھر لکڑوں کے پرے کسی گڑھے میں کودا اور اوجھل ہو گیا۔ مجھے ناچار پھر یک بستہ چھت پر چھاتی کے بل لیٹنا پڑا۔ کھڑا رہتا تو اسی نشانے کی زد میں آ جاتا۔ میرے حق میں میرا فوری فیصلہ سودمند ثابت ہوا کیونکہ اس نے گولی چلانے میں لہجہ بھر کی دیر نہیں کی تھی۔ گولی میرے اوپر سے گزر گئی تھی جہاں وہ کودا تھا۔ میں نے اندازے کی بنا پر 2 فائر کیے۔ اگر میرے پاس گولیاں وافر مقدار میں ہوتی تو میں برسٹ مارتا۔ اسی مجبوری کی بنا پر میں سنگل شوٹ پر اکتفا کر رہا تھا۔ دشمنوں کی تعداد کے بارے میں قائم کیا میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میرے عقل میں پھر پسٹل اور گرنگ کا تبادلہ ہونے لگا۔ میڈم کو کسی اور شخص سے نبرد و آزمائی کا مرحلہ درپیش تھا۔ میرا یک بارگی جی چاہا کہ فوراً میڈم کی مدد کے لیے جاؤں، پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اس حماقت کے نتیجے میرے مقابل چھپا ہوا شخص میرے عقل میں پہنچ کر زک پہنچا سکتا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے لکڑوں کے پار جھانک رہا تھا کہ اچانک مہم سے ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے یک بعد دیگرے 3 فائر کیے۔ تیسرا فائر ثمربار ثابت ہوا اور گھٹی گھٹی سی چیخ ابھری۔ اسے گولی لگی تھی مگر شاید پوری طرح کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں جلد بازی میں کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہمارے مابین حائر غیر معمولی فاصلہ صبر آزمائی کا درس دیتا تھا۔ جو بھی خود پر قابو پانے میں ناکام رہتا اور جھنجھلا کر باہر نکلتا وہی کام آ جاتا، اس لیے دم سادے لیٹا رہا۔ شاید اسے گولی کی تکلیف میں بے چین کر دیا تھا یا وہ از خود مطمئن ہو گیا تھا کہ میں میدان صاف کر پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ وہ اچانک کھڑا ہوا اور لنگڑاتے ہوئے کھیت کی طرف دوڑا۔ یہ اس کی احمقانہ حرکت تھی جس کی کم از کم مجھے اس سے توقع نہیں تھی۔ شاید وہ تکلیف کی شدت کو برداشت نہیں کر پایا تھا اور دیوانہ وار بھاگ اٹھنے پر کمر بستہ ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا میرے لیے بڑا فائدہ مند تھا اور میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوڑتے دشمن کا نشانہ لیا۔ فائر کے جو خطا گیا، دوسرا فائر بھی خطا گیا۔ وہ زگ زگ انداز میں بھاگ رہا تھا۔ یہ برسٹ کی ضرورت تھی، مجبور میں نے برسٹ آپریشن آن کیا اور نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹریٹ ٹریٹ کی فضا شگاف آواز اسے چاٹ گئی اور گن کے خاموش ہونے پر چھلنی ہو کر بالش بھر اونچی فصل میں گر گیا۔ ایک ہی رات میں اس نے ہماری سانسیں ضبط کرنا چاہی، پھر اپنی سانسیں باہر رکھنے کا نبرد و آزما ہوا اور پھر اسی کی زندگی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ جان لینے والے کو بھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ دنیا ایسی ہی ہے، نہ سمجھ میں آنے والی۔ میں نے جلدی سے میگزین نکال پھینک کے دوسری چڑھا لی۔ اب ایک دشمن باقی تھا۔ میں کرالنگ کرتا ہوا سابقہ جگہ پر پہنچا۔ اس دوران فائرنگ تھم چکی تھی۔
میں نے گوبر کی ڈھیر کی طرف دیکھا، میڈم وہاں نہیں تھی، شاید اپنی جگہ بدل چکی تھی۔ میں نے میڈم، میری توقع کے برعکس مجھے گاڑی کی طرف سے جواب ملا، میں ادھر ہوں۔ گاڑی کی طرف، اگر میدان صاف ہے تو چلے آؤ۔ میری دانش میں میدان صاف تھا۔ میں کھڑا ہوا، چھت سے نیچے کودا اور بھاگ کر کیکر کے درخت کے پاس پہنچا۔ یہ میرا ایک شکار پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں روسی ساختہ AK-47 گن دبی ہوئی تھی اور وہ چاروں شانے چت پڑا تھا۔ میں اس پر جھکا، نبضیں چیک کی، وہ مر چکا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں تلاشی لی۔ اس نے پنڈلی پر ایک تیزدار خنجر اور کمر پر سیاہ رنگ کی جرسی کے اوپر لیڈر کا بیلٹ باندھ رکھا تھا۔ چند نوٹ بھی ہاتھ لگے۔ میں نے نہ صرف تمام سامان کو اپنی تحویل میں لیا بلکہ اس کی گن کو بھی اس کی مردہ گرفت سے کھینچ لیا۔ وہ لہیم شہیم اور خاصی خوفناک شخص کا مالک تھا۔ گھنی سے مونچھیں اور داڑھی اس کی ظاہری دہشت میں اضافہ کرتی تھی۔ اس نے سر پر اونی مفلر باندھ رکھا تھا۔ دیہاتی غنڈے اور نچلی سطح کے ڈاکو اسی قسم کھلیاں بنا کر رکھتے ہیں تاکہ لوگوں پر ان کی شخصیت کا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ بدماش اپنا آدھا مقصد ظاہری ٹوہر ٹپے اور بدنامی سے حاصل کرتے ہیں جبکہ باقی کا آدھا کام اپنی روبدار اور وحشانہ آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی عطا تھا، عمر بھر عط مچاتا رہا اور ساتھ چھوڑ کر جاتی زندگی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ عط خدا کا بیر ہوتا ہے، اس بیر کی قیمت ہمیشہ انسان کو دینا پڑتی ہے۔ دوسرا آدمی کافی فاصلے پر کھیت میں گرا تھا۔ میں نے اسے دیکھنے کا ارادہ منسوخ کیا اور مال غنیمت اٹھائے میڈم کی طرف بڑھا۔ کچھ فاصلے پر رک کر بولا، میڈم آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بولی، ہاں جلدی آؤ۔ اس کی آواز سنائی دی تھی، خود دکھائی نہیں دی تھی، شاید گاڑی کی دوسری طرف کھڑی تھی۔ میں نے کھال پھلانگا تو کھال اور گاڑی کے درمیان پہلو کے بل پڑا لمبا ترنگا شخص دکھائی دیا۔ اس کی گن اس کے جسم تلے دبی ہوئی تھی جس کی نال کا تھوڑا سا حصہ باہر تھا۔ میں نے اسے ٹھوکر ماری، وہ گاڑی کی جانب الٹ کر سیدھا ہو گیا۔ میڈم کی آواز سنائی دی، کوئی فائدہ نہیں، ادھر آؤ۔ وہ آم کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا جس کا رخ زمین کی طرف تھا۔ تبھی میری نظر اس کے پیروں پر گھاس پہ پڑے شخص پر پڑی جو چاروں شام میں میڈم کے قریب پہنچا۔ میڈم بولی، دس از لاسٹ ون۔ میں نے مال غنیمت والی گن میڈم کو پکڑائی، اپنی گن آخری شکار پر تان لی اور شفاف لہجے میں بولا، تم کون ہو؟ وہ بولا، میں دتا ماچھی ہوں، اللہ دتا۔ اس نے مقامی لب و لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، اس کی آواز نے اس کے خوف کا پول کھول دیا۔ وہ موت کو سامنے دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ تو پتہ نہیں، وہ منمنایا۔ میں نے اس کی پسلوں پر زوردار ٹھوکر رسید کی اور درست لہجے میں کہا، بکواس نہ کرو ورنہ چھلنی کر دوں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، بشیرے کو ہی پتا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ آیا تھا، اب کہاں ہے کوئی پتہ نہیں۔ اس کی لرزتی آواز نے مجھ پر اس کی قلبی کیفیت کو آشکار کر دیا۔ ایسی حالت میں انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ میں کیا یہاں؟ استاد پیرو ماچھی نے، وہ تھوک نکل کر بولا، کیا کہہ کر؟ اس نے کہا تھا کہ ملتان کی طرف سے جو بھی مکان پر آئیں انہیں باندھ کر ڈیرے پر پہنچا دینا۔ کس ڈیرے پر؟ استاد پیرو کے ڈیرے پر، بیٹ خیرپور میں۔ اس ہم سے کیا دشمنی ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں تو حکم کا غلام ہوں۔ استاد پیرو نے حکم دیا، میں بشیری کے ساتھ ہی آ گیا۔ میرے اس استفسار پر اس نے اپنے 3 ساتھیوں کے نام بتائے۔ وہ عمومی سطح کے بدماش تھے اور میرے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیوں یقین تھا کہ ہم لوگ آج رات کو یہاں ضرور آئیں گے؟ استاد پیرو نے کہا تھا، جس عورت اور بچے کو تم لوگ صبح یہاں سے اٹھا کر لے گئے ہو انہیں کہاں رکھا گیا ہے؟ میرا لہجہ بےحد ڈراؤنا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں صبح ادھر نہیں آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ استاد، اس کے ساتھ 3 بندے تھے، یہی 3 میرے ساتھ آئے تھے۔ وہ بولا، تم اس وقت کہاں تھے؟ میں دریا کے پار روہیلا والی بستی میں گیا تھا، وہاں سے کچھ سامان لانا تھا۔ واپسی پر کیا تم نے ان لوگوں کو ڈیرے پر نہیں دیکھا؟ میں ان سے لات رسید کرتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ وہ بلبلایا، نہیں، انہیں استاد نے کہیں بھیج دیا ہوگا۔ میں نے اس کے ایک کو ٹھوکر رسید کرتے ہوئے پوچھا، یہ ٹریکٹر جس پر تم لوگ یہاں آئے ہو کس کا ہے؟ یہ زبیر خان کا ہے، لین دین کے چکر میں استاد پیرو کے ہاتھ لگا ہے۔ اس کی آواز بتدریج کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس آم پر چھپنے والا جو گاڑی کے بمپر کے پاس الٹا غفل ہوا پڑا ہے، کیا تم سے پہلے یہاں موجود تھا؟ ہاں، سردی بہت تھی، اس لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ وہ درخت پر چھپ جائے گا، تم لوگوں کو پہنچتے ہی ٹارچ میں مطلع کرے گا، ہم فوری طور پر یہاں پہنچ جائیں گے اور تم لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے انہیں یقین تھا کہ ہم یہاں چوڑیاں پہن کر آئیں گے اور انہیں دیکھتے ہینڈز اپ ہو کر اپنی گرفتاری پیش کر دیں گے۔ پیرو ماچھی کے گینگ میں کتنے آدمی ہیں؟ میں غرایا۔ وہ سمیت 5 ایک ڈیرے پر موجود ہے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ پیرو ماچھی نے اس عورت اور بچے کو کہاں رکھا ہوا ہے؟
میں نے اپنے لہجے کو از حد ترخت بناتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر نہیں شاید۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے دانت پیس کر کچھ کہنا چاہا کہ میڈم کے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش کر دیا۔ اس نے آم کے تنے کی ٹیک چھوڑ دی، قریب آئی، اس کے دل پر پسٹل کی نال رکھ کر بولی، آخری سوال، پیرو ماچھی اس وقت کہاں ہے؟ کہ اپنے ڈیرے پر ہے۔ وہ خاصا توانا اور طویل قامتی انسان تھا، مگر موت نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھرتے دہشت سے پھٹنے کو آگے ہکلا کر بولا، نہیں، وہ جھوک لوری میں پار والے پتھر کے پاس۔ مجھے مت مارو، میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ کمینہ جھوک لوری میں کس کے پاس گیا ہے؟ میڈم کے لہجے میں موت کسی خون کی چھپی ہوئی تھی۔ جمیل دستی کے پاس، وہاں کوئی پروگرام تھا، کہتا کہ صبح تک لوٹ آئے گا۔ اس کی آواز ڈوبنے لگی تھی۔ اگر کچھ دیر اور پوچھ گچھ چلتی رہی تو وہ مارے خوف کے بے ہوش ہو جاتا، مگر میڈم نے اسے خوف سے نجات دلاتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے دل میں گھس گئی اور وہ لمبی اور دردناک آہ کی آواز نکال کر مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ میڈم نے اس کی کھوپڑی میں بھی سوراخ کر دیا۔ اس کے جھٹکے لیتے ہوئے وجود کو پھلانگ کر گاڑی کی طرف بڑھی، گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آئی اور گیٹ کھول کر بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھنے تک اس نے نہ صرف لینڈ کروزر کا انجن بیدار کر دیا تھا بلکہ ہیڈ لائٹس بھی روشن کر دی تھی۔ میں نے سیٹ پر بیٹھتے پوچھا کہ ان لوگوں کی لاشیں ایسی ہی پڑی رہیں گی؟ وہ چونکی، کیا مطلب؟ لاشوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ معذور بوڑھا مصیبت میں پڑ جائے گا، پولیس اس کا جینا حرام کر دے گی۔ میں نے کہا، یہ تو ہے، مگر انہیں فوری طور پر کیسے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے؟ میڈم میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ میری چشمے تصور میں سائیں دلجیت شاہ کی خون میں لت پر لاش گھوم گئی، جسے میں نے اپنے ڈیرے پر آگ کے بھڑکتے ہوئے بلند و بالا شعلوں کی نظر کر دیا تھا۔ آگ بانس کو نکل گئی تھی اور وہ بانسری آج تک نہیں بج پائی تھی۔ اپنا آزمودہ نسخہ بتایا، یہ لکڑیوں کے ڈھیر پر لگا کر آگ لگا دیتے ہیں، ان کی چتا جل جائے گی۔ اس نے نفی میں سرے سوچ کر بولی، نہیں شہریار، یہ طریقہ اچھا نہیں۔ ایک تو ان کی ہڈیاں جلنے سے بچ جائیں گی، میں نے بات کاٹی، وہ راگ تلے دب جائیں گی اور فوری طور پر کسی کو نظر نہیں آئیں گی۔ اسے میری جلد بازی بری لگی، جس کا اظہار اس کے متفکر چہرے پر لمحہ بھر کو نقش ہوا۔ پھر مٹ کے بولی، دوسری بات یہ ہے کہ اس منحوس ٹریکٹر کا کیا کیا جائے جو مکان کو صرف درختوں کی طرح کھڑا ہے؟ میں نے اس کا بھی حل پیش کر دیا، اسے میں سڑک پر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی، اور اس کے ٹائروں کے نشان، انہیں اتنے کم وقت میں مٹائے نہیں جا سکتے، بس ایسے ہی پڑا رہے، پولیس اٹھا کر لے جائے گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ پولیس والے بابا کو تنگ نہیں کریں گے، روایتی پوچھ گچھ کریں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ بابا کو جب کسی بات کا علم ہی نہیں تو وہ پولیس کو کیا بتائے گا؟ رہی بات اسے حوالات یا جیل بھیجنے کی، تو پہلے کون سا جنت میں رہ رہا ہے، جیل کے قیدیوں سے کہیں بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے کندھے چکائے اور خاموش ہو گیا۔ اس نے گاڑی ریورس کی، مناسب جگہ دیکھ کر ٹرن لیا اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہم اب ملتان جائیں گے؟ وہ قدرے تلخی سے بولی، کیا ہم نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے؟ مجھے جھٹکا سا لگا۔ ہم اس عورت اور بچے کے اغوا کاروں کی تحویل سے نکالنے کے لیے ادھر آئے تھے، ان تک پہنچ نہیں پائے تھے۔ بازیابی کا مرحلہ تو بات کا تھا۔ میں نے شرمندگی سے کہا، سوری میڈم، مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ وہ بولی، شہریار، تم بہت اچھے ہو، مگر مجھے سہارے کی نہیں، کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ تم اس کمی کو پورا کرو، مجھے ماتحتوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ اس دکھ کی گہری ٹرانس سے نکل چکی تھی جس نے ملتان سے نکلنے سے پہلے اس کے قلب و ذہن پر اپنا غمناک حصار کھینچا تھا۔ وہ ابھی تک بالکل نارمل نہیں ہوئی تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں پوری طرح سنبھلنے والی تھی۔ یہ ہم دونوں کے لیے اچھی بات تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، جی شکریہ، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچنے پائے۔ گاڑی میں چلنے والے ہیٹر نے ہمارے بدن کو خاصی حرارت پہنچائی۔ میڈم نے سڑک سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک دی اور سر سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند کر سوچتے ہوئے بولی، شہریار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے یاد دلایا، ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کو سہارے کی نہیں، ساتھی کی ضرورت ہے۔ ساتھی سے کچھ مانگا نہیں جاتا، لے لیا جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ گاڑی کے اندر جلتی ہوئی دودھیا لائٹ اس کے آدھے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ آدھے چہرے پر سایہ تھا جبکہ سر پر بندھا ہوا سنہرا ہیئر بینڈ چمک رہا تھا۔ بولی، بولنے دو نا، ہم اس وقت بیٹ خیرپور کے ویران علاقے میں کھڑے ہیں۔ یہاں سے بہت تھوڑے فاصلے پر شاید 1 کلومیٹر دور دریا چنا مختلف نالوں کی صورت میں بہہ رہا ہے۔ سردیوں میں پانی کم ہوتا ہے، ایک آدھ نالا چلتا ہے، باقی خشک ہو جاتے ہیں۔ چاروں طرف جنگلات کے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں ہمتاً گوش اسے سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ مجھے آئندہ درپیش آنے والے متوقع حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنے چلی تھی۔ بولی، دریا کے اسی کنارے پر جنگل کے بیچوں بیچ پیرو ماچھی کا ڈیرا واقع ہے۔ وہ ہماری مدبھیڑ کئی خطرناک لوگوں سے ہو سکتی ہے، مگر وہ اس وقت جمیل دستی کے ہاں جھوک لوری پہنچا ہوا ہے، کسی غریب کی عزت پر مول میجا کر رہا ہوگا۔ اس کے لہجے میں نفرت گھل گئی۔ بولی، جھوک لوری دریا کے پار واقع ہے، چند لاہوں کے گھروں پر مشتمل چھوٹی سی بستی ہے۔
جمیل دستی کا گھر بستی سے آدھے کلومیٹر فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ ہم وہاں جائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، وہ بولی یہاں سے بالکل سامنے دریا کی پار جھوک اللہ یار کا پتن ہے۔ اگر بڑی کشتی اس پار کھڑے ہوئی تو ہم دریا پار کر سکیں گے، اگر پار کھڑا ہوا تو پھر مشکل ہو جائے گی، دریا پار نہیں کیا جا سکے گا۔ میری معلومات کے مطابق یہاں صرف ایک ہی کشتہ ہے، لوگ اپنے اس پر لاد کر آر پار منتقل ہوتے ہیں، یعنی اس پر لوڈ کر کے ہم اپنی لینڈ کروزر پار لے جا سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے کہا جی میڈم، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، آپ بات کیجیے۔ ہم جھوک اللہ یار جانے کے بجائے اوپر کی جانب جدھر سے پانی آتا ہے کچے راستے پر کشتے سے اتریں گے۔ وہاں سے جمیل دستی کا ڈیرا بمشکل 15 منٹوں کے فاصلے پر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یہاں سے ناگشاہ چوک جائیں، پھر مظفر گڑھ اور خانپور سے ہوتے ہوئے براستہ پل عمر پور ہم جھوک اللہ یار کی طرف واپس آئیں۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے تلیری نہر کی پختہ پٹری پر ڈرائیو لے سکتے ہیں، مگر اس روٹ سے وہاں جانے میں ہمیں کم از کم 2 گھنٹے یا کچھ زیادہ وقت لگ جائے گا۔ مجھے تفصیل بتا رہی تھی تب تک سورج طلوع ہونے والا ہوگا اور ہمیں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں سمجھا کہ شاید وہ واپس جانے کا تہیہ کرنے لگی تھی، تبھی بولا اگر ہم نہ سمجھے تو یہاں سے لوٹ جاتے ہیں۔ صبح دم میں اور سخی محمد یا پیا جی اس مشن پر نکلیں گے اور مغبیان کو برآمد کر کے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ اس نے سختی سے نفی میں سریلا بولی، نہیں شہریار، تم نہیں جانتے کہ وہ دونوں کون ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی کو بھی علم نہ ہو کہ وہ دونوں کون ہیں، اور جب تک میں انہیں کمینے پیرو ماچھی کے چنگل سے رہا نہیں کرا لیتی چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ دونوں اس کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ بڈھے نے اسے چندو قرار دیا تھا، میڈم اسے بابا، اس کی بیوی کو اماں کہا تھا۔ زیادہ قیاس یہ تھا کہ بوڑھا میڈم کا باپ تھا، جبکہ اغوا کی جانے والی بڑھیا اور بچہ اس کی ماں اور بھائی تھے۔ جو کہ ہمارے ہاں خالہ پھوپھی وغیرہ کو بھی اماں کہا جاتا تھا، اس لیے ابھی تک کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے کون تھے۔ یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ ہماری میڈم کو بہت پیارے تھے۔ تب بھی وہ رات کے اس پہر اس خوفناک علاقے کی خاک چھاننے پر کمر بستہ تھی، اس علاقے کی خاک چھاننے پر کمر